الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وسوسہ شیطان، سورہ البقرہ 268 268۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس سلسلے کی یہ دوسری آیت ہے جس میں مومنین کو شیطان کے وسوسوں سے بچنے اور اپنے فضل و کرم کی امید رکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وسوسہ شیطان کیا ہے۔ وسوسہ ایسے برے خیالات کو کہا جاتا ہے جو انسان کو گناہ اور معصیت پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس کا مقابل الہام ہے، یعنی ایسے خیالات جو مومن کو اعمال صالح پر آمادہ کریں اور اس کے ایمان کو مزید مستحکم کریں۔ یہ خیالات نیک بندوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، جو اللہ کا ان بندوں پر خاص کرم ہوتا ہے۔ انبیاء کا الہام شریعت کا حصہ بنتا ہے، جبکہ عام مومنین کا الہام ان کی ہدایت و رہبری کا ذریعہ ہوتا ہے، اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ وسوسہ دلانے کے لیے ایک شیطان اور الہام کے لیے ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ صاحب مرکات لکھتے ہیں کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں حمزاد اور عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ گویا اگر دنیا بھر میں ایک دن میں انسانوں کے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں تو تنہا ابلیس کے ہزاروں شیطان پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بات کوئی قابل حیرت نہیں کہ اگرچہ عام طور پر ایک عورت کے ایک ہی بچہ ہوتا ہے، لیکن ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں بعض جانور ایسے ہیں جو ہزاروں انڈے دیتے اور ان سے بچے نکلتے ہیں۔ پس کیا تعجب ہے کہ ابلیس کے بے یک وقت اتنے بچے پیدا ہوں جتنے اس وقت میں دنیا بھر کے انسانوں کے پیدا ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دیتے ہیں اور آپ کی ہر خبر حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا ایک ساتھی جنوں میں سے نہ ہو اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ جن مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے صرف بھلائی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مسلم۔ نبی کا معصوم ہونا، شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہونا منصب نبوت کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو نبی کی تمام تعلیمات مشکوک اور قابل تردد ہو جائیں گی۔ پس اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم بھی پیدا فرمایا اور آپ کے شیطان کو آپ کا مطیع و فرما بردار کیا، جس کے نتیجے میں آپ کی بتائی ہوئی کسی بات میں شک و شبہ کی گنجائش باقی رہی اور نہ ہی آپ سے کسی قسم کی خطا و لغزش کا امکان رہا۔ اسی لیے قرآن کریم نے بغیر کسی قید کے علی الاطلاق آپ کی اطاعت کا حکم فرمایا گیا۔ سورہ الحشر آیت نمبر 7 اور رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ رسول کی دی ہوئی کتاب کا نام قرآن ہے۔ رسول کے بتائے ہوئے بندگی کے طریقوں کا نام عبادت ہے۔ رسول کی منع کی ہوئی چیزوں کی عبادت کا نام شرک ہے۔ رسول نے جن چیزوں کے کھانے اور استعمال کی اجازت دی وہ حلال ہیں، اور جن سے رسول نے روکا وہ حرام ہیں۔ دین نام ہے رسول کے قول و فعل، حرکات و سکنات اور اداؤں کا۔ رسول کا ہر قول و عمل ہمارے لیے سنت بنا اور اس پر ہم اجر و ثواب کے مستحق قرار دیے گئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیطان کا حملہ۔ شیطان کا حملہ ہر شخص پر ہوتا ہے سوائے نبی مکرم علیہ السلام کے، کہ آپ کا شیطان آپ کا مطیع و فرما بردار کر دیا گیا۔ شیطان کی طرف سے اس حملے کا آغاز انسان کی پیدائش کے پہلے ہی لمحے سے ہو جاتا ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ظالم اس پر جھپٹتا اور حملہ آور ہوتا ہے، جس سے اس کا مقصد بچے کی دینی استعداد کو برباد کرنا اور اس پر گمراہی و فساد کا اثر ڈالنا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری و مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی بچے کا رونا
شیطان کے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہے۔ وسوسہ شیطان کی بنیادی وجہ انسان کی ابتلا و آزمائش ہے کہ شیطان در حقیقت پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ انسان کو بھگائے اور انسان نبی کے دامن میں پناہ لے کر اس کے وسوسوں سے بچے۔ اسی لیے جب نیک لوگوں صالحین کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے تو وہ اس کا شکار ہونے کی بجائے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کی دکھائی ہوئی راہ پر چلنے کی بجائے نبی کی اتباع و پیروی کرتے ہیں۔ بس یہ وساوس ان کے لیے مخلق بن جانے کی بجائے ان کے ایمان کے کمال کی علامت و نشانی بنتے ہیں۔ حضور نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری و مسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک شیطان انسان کے جسم میں اس طرح پھرتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ انسان کے جسم میں شیطان کا دوڑنا یا اس کے وسوسوں کا دوڑنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود ہی مثال دے کر اس کو واضح کر دیا کہ جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان دوڑتا ہے، کیونکہ شیطان کثیف نہیں، وہ آگ اور ہوا کی طرح لطیف ہے، جہاں چاہے گھس سکتا ہے۔ مزید یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح انسان کے جسم میں طرح طرح کے جراثیم پیدا ہو جاتے اور خون اور رطوبت کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں، اسی طرح شیطان بھی پھرتا رہتا ہے، اور جس طرح خون و جراثیم کی حرکت یا کمی و زیادتی سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے اور اسی کے مطابق انسان کا عمل ہوتا ہے، اسی طرح شیطان کی حرکت انسان کے جسم کو متاثر کرتی اور اس سے عمل کراتی ہے۔ نیز نقصان دہ جراثیم کو جسم سے ختم کرنے کے لیے دعائیں استعمال کی جاتی، اسی طرح شیطان کا وسوسہ نبی کی اطاعت و فرما برداری سے ختم ہوتا ہے۔ جس مومن نے اپنے اس مرض کو پکڑ لیا، یعنی اسے شیطانی وسوسے کا احساس ہو گیا، وہ اللہ سے ڈرا اور وسوسے کو اس نے دبایا، وہی مومن کامل ہو گیا، جیسا کہ نبی کرم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ اپنے دلوں میں ایسے ایسے برے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص انہیں زبان تک پر لانا ناپسندیدہ اور بہت ہی برا سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، واقعی ایسا ہے کہ تم ان خیالات کو مکروہ جانتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تو یہ خالص ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ اگر انسان شیطان کے وسوسے کو سمجھ لے، اسے برا جانے، تو یہ اس کے کمال ایمان کی علامت ہے، کیونکہ چور وہیں پہنچتا ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان بھی وہیں اپنا کام کرنا چاہتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ وہی مالک عقل مند ہے، بہادر ہے، جو چور سے اپنے مال کی حفاظت کر لے، اور وہی مومن کامل ہے جو شیطان سے اپنے ایمان کی حفاظت کر لے۔ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے حضرت قاسم بن محمد کا ایک واقعہ ملاحظہ ہو، بروایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت قاسم بن محمد سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے نماز میں اکثر وہم ہو جاتا ہے، جو مجھے بہت ناگوار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسی حالت میں نماز ادا کرتے رہو کہ بے شک وہ شیطان تم سے دور نہ ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنی نماز سے فارغ ہو کر بھی یہی کہو گے کہ میں نے اپنی نماز مکمل نہیں کی۔ حضرت قاسم محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، عظیم تابعی، مدینہ منورہ کے 7 فقہا میں سے ایک اور اپنے دور کے افضل ترین فرد ہیں۔ آپ سکہ، بلند مرتبہ عالم، فقیہ، امام، صاحب ورع و تقوی اور کثیر الحدیث تھے۔ اپنے والد محمد بن ابی بکر کے بعد یتیم ہو گئے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے داماد اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ کے دادا ہیں۔ سن 101 سے یہاں 102 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ عشرت العلمات۔ ایسی عظیم شخصیت کا ارشاد ظاہر ہے حضور علیہ السلام کے ارشادات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ پس واضح ہے کہ نماز میں بھی شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس شیطان کا جو نماز میں وسوسہ پیدا کرنے پر مقرر ہے نام بھی بتایا، خنزب یا خنزب، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، نماز کے دوران ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا، آپ یہ نماز دوبارہ ادا کریں کہ آپ نے اچھی طرح نہ پڑھی۔ آپ نے جواب دیا، میں یہ نماز نہ لوٹاؤں گا، جیسی پڑھ سکتا ہوں پڑھ لی،
बस अल्लाह के दरबार में अपनी कोताही की माजरत कर लूँगा। शैतान बोला, देखिए आप लापरवाही न करें, ये नमाज का मामला है, लापरवाही का मौका नहीं। बुजुर्ग ने फिर जवाब दिया, जो होना था हो गया, मैं नमाज दोबारा न लौटाऊंगा। शैतान इसरार करते हुए बोला, जनाब मैं आपका हमदर्द व नासिर हूँ। नमाज एक अजीम इबादत है और अल्लाह के यहाँ आपका मर्तबा बहुत बुलंद है, आप अल्लाह के मुकर्रब हैं। अल्लाह ऐसी नमाज कबूल नहीं करता, इससे आपके मर्तबे में कमी हो सकती है, इसको दोबारा पढ़ लीजिए। अब बुजुर्ग ने उसे डांटते हुए फरमाया, मैं जानता हूँ तू शैतान है, हरगिज़ मेरा हमदर्द व नासिर नहीं हो सकता, जबकि अल्लाह रहीम व करीम है। अगर मेरी नमाज नाकिस भी है तो अपने फजल करम से उसे कबूल फरमाएगा। तू दफ़ा हो जा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। बिलाहर शैतान ज़िद्दो ख्वार होकर चला गया। बुजुर्ग का ये वाक़या काबिल गौर है। आपने अपनी नमाज पर एतमाद लापरवाही या सुस्ती के सबब न किया, बल्कि अल्लाह के फजल करम की उम्मीद और शैतान लईन की मुखालफत पर किया, और ये दोनों बातें ही अल्लाह की रज़ा का सबब हैं। बस ऐसी नमाज अगर नाकिस भी होगी तब भी ज़रूर मकबूल होगी। वसवसा शैतान का ज़ाहिरी सबब इंसान का माहौल और उसके अमाल होते हैं। जो शख्स नेकों की सोहबत में रहता है, दीन शरीयत की पाबंदी की कोशिश करता है, अगरचे वो भी शैतान के वसवसे में मुब्तला होता है, लेकिन इल्हाम का फरिश्ता उसका मावन व मददगार बनता है। वो उस शख्स के दिल में ये बात डालता है कि ये शैतानी वसवसा है, इससे बचना चाहिए, और ये शख्स अल्लाह के फजल करम से बुरे ख्यालात पर अमल से महफूज रहता है। लेकिन जिस शख्स का माहौल ख़राब होता है, शराबियों, जुआरियों, राशियों और बदकारों के साथ उसका उठना बैठना होता है, शैतान उसको बहकाता है तो इल्हाम का फरिश्ता भी उससे मुंह फेर लेता है। ये बदनसीब शैतान की चाल का शिकार हो जाता और उसकी दिखाई हुई राह पर चलकर दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत व ख्वारी में मुब्तला हो जाता है। ऐसे ही लोगों को अल्लाह शैतान का गिरोह करार देता है, जिन्हें शैतान जहन्नुमी बनाकर छोड़ता है। इरशाद होता है सूरह फातिर आयत नंबर 6 बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम भी उसे दुश्मन ही बनाए रहो, उसके सिवा कुछ नहीं कि वो अपने ग्रोह को इसलिए बुलाता है कि वो दोज़ख वालों में से हो जाएं। आजकल 1994 यूरोप में एक किस्म का बैक्टीरिया दरियाफ्त हुआ है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा लेता और 3 दिन में मौत की नींद सुला देता है। यकीन जानिए, वसवसा शैतान इससे भी ज़्यादा ज़ूद असर जहर है, जो दिनों में नहीं लम्हा भर में इंसान की दुनिया व आखिरत को तबाह व बर्बाद कर देता है। ना जाने कितने औलिया, उलमा और सालिहीन इस जहर का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह ही की पनाह है शैतान मरदूद से। सूरह अल इनाम आयत नंबर 121 यानी 121। और बेशक इंसान अपने दोस्तों के दिलों में वसवसे डालते रहते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुमने उनका कहा मान लिया तो बेशक तुम मुशरिक हो जाओगे। शैतान से पनाह मांगो। वसवसा शैतान का नतीजा जदलो जद्दाल और उसकी इंतहा शिर्क में मुब्तला हो जाना है। ये काफिरों को मुसलमानों से और कभी मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाता है, तो कभी ये शराबी, जुआरी, राशि और बदकार बनाकर लोगों को आपस में लड़ाता है, तो कभी उसके पैदा करदा ओहाम मुसलमान को शिर्क तक पहुंचा देते हैं। इस तरह ममालिक के दरमियान जंगें होती हैं, शहरों और गली कूचों में खाना जंगी होती, फ़िरका वारियत फैलती है और पुरसुकून माशरे तहो बाला होकर रह जाते हैं। इसीलिए कुरान करीम शैतान से पनाह मांगने की बार बार ताकीद फरमाता है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 200 मतलब 200। और अगर तुम्हें शैतान की तरफ से कुछ वसवसा पहुँचे तो फ़ौरन पनाह लो अल्लाह की, बेशक वही बहुत सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ये हुक्म ऐसे आम लोगों के लिए है जो अपनी लापरवाही के बाइस शैतान के वसवसों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे मुत्तकी तो हर वक्त ही इस ख़तरे से बाखबर रहते हैं, जैसा कि इरशाद होता है सूरह अल आराफ आयत नंबर 201 201। बेशक जो लोग अल्लाह से डरे, जब उन्हें शैतान की तरफ से कोई ख्याल छूता है, वो फ़ौरन ख़बरदार हो जाते हैं, तो उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। और जिन लोगों ने शैतानों ही को अपना दोस्त बना रखा है, यानी वो हर वक्त बुरी सोहबत ही में रहते हैं, अच्छे लोगों से भागते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं, बुरों को अपना हमदर्द समझते हैं, तो ऐसे लोग बेहद ख़तरे में होते हैं कि उनके शैतान दोस्त उन्हें बहकाने में कोई कसर नहीं उठा रखते और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते।
سورہ الاعراف آیت نمبر 202 202۔ اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں، پھر کوتاہی نہیں کرتے۔ سورہ النحل آیت 98 200 یعنی 98 سے 100۔ تو جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ کی پناہ لو شیطان مردود سے، بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اسے اللہ کا شریک جانتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ پہنچے تو فوراً اللہ کی پناہ لو، بے شک وہی خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ قرآن کریم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، جو اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ شیطان انسان کا ایسا کھلا دشمن ہے جو اس کو لمحہ بھر میں اللہ سے دور کر دیتا اور اپنا ساتھی بنا لیتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام پر یہ حقیقت واضح ہوئی تو انہوں نے مدتوں رو رو کر اللہ سے توبہ کی۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام ہی انبیاء کرام شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہے۔ حالانکہ انبیاء کیا صالحین و مخلصین کو بھی شیطان نہیں بہکا سکتا، لیکن تقاضا ابدیت یہی ہے کہ بندہ اللہ سے شیطان کی پناہ طلب کرتا رہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے طاؤس پناہ مانگنے کے لیے جو الفاظ مروی ہیں وہ یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ الفاظ شیطان کے وسوسہ اور ایسے تمام اعمال کا خاتمہ کر دیتے ہیں جو وسوسے کی وجہ سے سرزد ہو سکتے ہیں۔ مثلا حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو سخت غصہ کی حالت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر یہ شخص آؤس پڑھ لے تو اس کی حالت ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ غصے کا سبب بھی وسوسہ ہی ہے جو آپس کے میل و محبت کو ختم کر دیتا ہے، اور غصہ کرنے والا بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو آؤس پڑھتا ہے اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے، یعنی وہ شخص شیطان کے وسوسے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت سی مجرب دعائیں ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے آؤس کو شامل فرمایا۔ وسوسہ شیطان کے خطرناک ہونے کا مزید اندازہ نبی مکرم علیہ السلام کے اس واقعے سے کیجیے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں معتکف تھے۔ ایک رات ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائیں۔ جب وہ واپس ہونے لگیں تو آپ انہیں گھر تک پہنچانے کے لیے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں 2 صحابی سامنے آتے نظر آئے۔ آپ نے انہیں آواز دی، فرمایا یہ دیکھ لو کہ میرے ساتھ تمہاری ماں صفیہ ہیں۔ ان دونوں نے عرض کیا سبحان اللہ، یعنی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے متعلق یہ بدگمانی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی غیر عورت ہوگی؟ آپ نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے ساتھ ہوتا اور وسوسہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہیں بدزنی میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ میرے ساتھ کوئی غیر عورت نہیں۔ سبحان اللہ، معلم کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تعلیم تو ملاحظہ ہو۔ ایک طرف تو آپ نے اپنے اس عمل سے ان صحابہ کے ایمان کی حفاظت فرمائی کہ اگر یہ اپنے آقا پر کسی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے تو ایمان ہی سے محروم ہو جاتے، دوسری طرف آپ نے امت کو یہ تعلیم دی کہ جس طرح شیطان کے وسوسے سے خود بچنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کو بچانا بھی ضروری ہے، لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کرو جس کے گناہ ہونے تک کا شبہ ہو، اور اگر کہیں شبہ کا موقع پیدا ہوتا ہو تو دیکھنے والے پر اس کو واضح کر دو۔ وسوسہ شیطان اس قدر مخلق مرض ہے کہ اللہ نے اس سے حفاظت کے لیے قرآن کریم میں پوری سورت نازل فرمائی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی وساطت سے امت کو وسوسہ شیطان سے بچنے کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ ارشاد فرمایا گیا سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے حبیب آپ فرمائیں میں پناہ لیتا ہوں سب لوگوں کے رب کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور آدمیوں میں سے۔ وساوس بہت وسوسہ پیدا کرنے والا، یہ اس شیطان کا نام ہے جو دلوں کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا اور چھپ کر دیکھتا رہتا ہے۔ جو ہی بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے یہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے
بالکل چور کی طرح، اس لیے اس کو خناس، پیچھے ہٹ کر چھپ کر دیکھنے والا کہتے ہیں۔ یہ وسواس و خناس جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور کبھی آدمیوں میں سے بھی۔ آدمیوں میں سے وسواس و خناس وہ شخص ہے جو خود وسوسے کا شکار ہو کر دین سے دور ہو جاتا ہے اور پھر بڑی ہی چالاکی سے وہ لوگوں کو اپنی راہ پر لگا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر رشوت لینے والا اپنی حرام کی دولت سے حاصل کردہ خوشحالی اور آسودگی لوگوں کو دکھاتا ہے اور انہیں بھی اسی راہ پر ڈال دیتا ہے، یا چرس اور مردانہ استعمال کرنے والے پہلے لوگوں کو یہ زہر مفت دیتے ہیں اور جب ان کے منہ لگ جاتا ہے تو ان کا خون چوستے ہیں اور خوب دولت کماتے ہیں۔ برائی کی طرف کھینچنے والے سبھی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ابتدا بڑی ہمدردی، دوستی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، کوئی ان کے بہکاوے میں نہ آئے تو وقفہ دے دے کر حملہ کرتے اور کامیابی تک اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اخوان الشیاطین اور وسواس و خناس ہیں، جن میں کفار و مشرکین، بدعقیدہ اور برے عقائد کی اشاعت و تبلیغ کرنے والے، بدکار اور بدکاری کی دعوت دینے والے سبھی شامل ہیں، اور انہی لوگوں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا، سورہ نساء آیت نمبر 76 اے مسلمانوں، تم لڑو شیطان کے مددگاروں سے، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے۔ وسوسہ شیطان کا غلبہ انہی لوگوں پر ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور جو شیطان کے وسوسوں پر عمل کر کے آمادہ ہو جاتے ہیں، ورنہ ایمان کی قوت تو اتنی ہے کہ اس کے مقابلے میں مکر شیطان اور شیطان کی تمام طاقت نہایت ہی معمولی اور کمزور ہے۔ مومن کا ایمان جب کامل ہو تو شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم، اے عمر، شیطان تم سے کسی راستے میں نہیں ملتا مگر اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا، ترمذی، اے عمر، شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا گیا، ترمذی، میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو عمر سے بھاگتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اللہ نے جنہیں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی قوت ایمان عطا فرمائی، ان سے اسی طرح شیطان بھاگا۔ اگر ہمیں بھی یہ قوت نصیب ہو جائے تو ہم اس ظالم دشمن کے مکر و فریب سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ وسوسہ پچھلی شریعتوں میں قابل گرفت جرم اور گناہ قرار دیا گیا تھا کہ پچھلی امتوں پر دل میں برائی کا خیال پیدا ہونے پر بھی گناہ ہوتا اور انہیں سزا ملتی تھی، لیکن یہ صدقہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ وسوسہ جب تک وسوسہ رہے ہمارے لیے اس پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ مواخذہ، کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدردہ سناتے ہیں، بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو درگزر فرما دیا ہے جو سینوں میں پیدا ہوتے جب تک کہ ان پر عمل نہ کرے یا زبان پر نہ لے آئے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو برا خیال یکا یک آتا ہے اسے حاجز کہا جاتا ہے۔ یہ تمام امتوں کے لیے معاف رہا کیونکہ ایسا خیال بندے کے اختیار سے باہر ہے، اور جو برا خیال دل میں آئے اور آتا ہی رہے کہ ہر وقت دماغ میں گھومتا رہے اسے خاطر کہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے معاف کیا گیا جو اس امت پر اللہ کا خاص فضل و احسان ہے۔ جس طرح سہو و نسیان پر کوئی گرفت نہیں، اور اگر بندہ اس وسوسے کو پسند کرنے اور اس کے دل میں اس پر عمل کی خواہش ہونے لگے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی امت سے معاف کر دیا گیا ہے، بلکہ اس حد تک پہنچنے کے بعد اگر بندے نے اس کو دل و دماغ سے محو کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اگر بندہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے اور اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اور صرف اس لیے عمل نہ کر پائے کہ اسباب مہیا نہ ہوں تو اسے عزم کہتے ہیں۔ اس انتہا پر پہنچنے کے بعد مواخذہ ہوگا، کیونکہ یہ کیفیت قلبی اعمال میں سے ہے، بالکل اس طرح جیسے بغض و کینہ رکھنے یا برے عقائد پر مواخذہ ہوتا ہے، تاہم یہ عمل جیسا گناہ نہیں اور نہ ہی اس پر حد شرع جاری ہوگی۔ مثلا کسی نے زنا کا پختہ ارادہ تو کر لیا لیکن سبب مہیا نہ ہونے کے باعث اب تک عمل نہ ہو سکا تو یہ اس اعتبار سے زنا نہیں کہ اس پر زنا جیسا گناہ بھی نہ ہوگا اور حد بھی جاری نہیں ہوگی، لیکن یہ عزم گناہ ہے۔ المات۔ وسوسے کی اس ضروری تفصیل کے بعد اب آیت زیر بحث کی طرف رجوع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر شیطان کے وسوسہ فکر کا ذکر فرماتا ہے، جسے شیطان کا وعدہ کہا گیا، جس سے مراد محتاجی ہے، اور وسوسہ فحشہ کا،
ذکر کیا گیا جسے امر شیطان کہا جا رہا ہے، اور اس سے مراد بخل ہے۔ چونکہ یہ آیت عمدہ چیزیں صدقہ کرنے سے متعلق ہے، لہٰذا یہاں اسی شیطانی وسوسے کا ذکر ہے جو اس موقع پر پیدا ہوتا ہے کہ جب مومن صدقہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اگر تو اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا تو بہت جلد فقیر و محتاج ہو جائے گا، لہٰذا اپنا ہاتھ روک، یعنی بخل کر۔ بخل کو فحشا کہا گیا، بے حیائی کا کام، کیونکہ بخل بذات خود بھی بے حیائی ہے کہ اس شخص سے زیادہ بے حیا کون ہو سکتا ہے جسے اللہ دولت دے اور وہ اس پر سانپ من کر بیٹھ جائے۔ جس نے دی اس کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ علاوہ ازیں بخل بہت سی بے حیائیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ شیطان کے اس وسوسے کی یاد دہانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کا اعلان فرمایا کہ میں تم سے تمہاری بخشش کا وعدہ بھی کرتا ہوں اور تم پر اپنے مزید فضل کا بھی، یعنی اے ایمان والو، شیطان کے وسوسے سے بچو، ہماری راہ میں خرچ کرتے رہو، خوب خرچ کرو، نہ تو تم محتاج ہوگے اور نہ فقیر، جتنا تم خرچ کرو گے اس سے زیادہ ہم تمہیں دیں گے، اور مزید انعام یہ فرمائیں گے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور اللہ تمہاری حالت اور نیتوں کو خوب خوب جانتا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔